امن والا شہر قرآن کا القرآن، آئی ہے قرآن میں اس کی شان دیکھو جا بجا، قرآن اور مکے کی شان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 بار سلام بھیجا گویا اس نے ایک گردن یعنی غلام کو آزاد کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درود پاک کی کیا زبردست فضیلت ہے۔ حضرت علامہ کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، نور ایمان ہوا درود شریف، دور افشان ہوا درود شریف، دوستوں ہوگا سب میں وہ غالب جس سے راضی ہوا درود شریف، ہو رضا جس میں ہو خدا کافی ہوا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حج کے ایام ہیں اور حج کے ایام میں عاشقان رسول مکے کی مدینے کی زیارتیں کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ بہت ہی عظمت والا شہر ہے اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات شان مکہ کو بیان کر رہی ہیں۔ کعبے کے اندر اللہ پاک کی نشانیاں ہیں جس کا قرآن میں بیان ہوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں عزت والا مقام کعبہ ہے، اس کی فضیلتیں ہیں اور اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کعبے کی کیا خوب شان ہے کہ پرندے کعبے کے اوپر نہیں بیٹھتے۔ کبھی آپ نے پکچر دیکھی؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کعبے کے اوپر پرندہ بیٹھا ہو؟ بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ اوپر سے گزرتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں۔ ہاں، جو پرندے جو برڈز بیمار ہوتے ہیں اپنا علاج یہ کرتے ہیں کہ کعبے کی ہوا سے گزر جاتے ہیں، اللہ کریم انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وحشی جانور ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں تکلیف نہیں پہنچاتے۔ کیا شان ہے کعبہ کی۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کے دل اس طرف کھنچتے ہیں، کعبے کی طرف دیکھنے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جس کو شب جمعہ کہتے ہیں، اولیاء کرام کی روحیں اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں
جو کعبے کے ساتھ بے حرمتی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے. اور کتنی پیاری بات کسی عاشق رسول نے کہی, کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں, کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں, کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کعبے میں نا بہت سارے مکہ مکرمہ میں کبوتر ہیں. پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وہ کبوتر ہیں کہ جس کبوتری نے غار ثور پر انڈے دیے تھے اور مکڑی نے جالا بن دیا تھا, تو کفار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کر رہے تھے کفار, پھر وہ چلے گئے تھے. تو اللہ کریم نے ان کبوتروں کو اتنی برکت دی کہ اب وہاں پر ہر جگہ ان کی نسلیں موجود ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کبوتر جو ہیں وہاں کے یا پرندے کعبے کے اوپر سے نہیں گزرتے, کعبے پر بیٹھتے نہیں ہیں, یہ ادب سکھا رہے ہیں دوسروں کو بھی. اللہ اکبر. مقام ابراہیم یہ پتھر ہے, کعبے کے سامنے وہ جالی کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ وہ مقدس پتھر ہے. جی ہاں, پتھر بھی مقدس ہوتا ہے, پاکیزہ ہوتا ہے. کیوں پاکیزہ ہے؟ اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی. اللہ کی شان دیکھیے. دیکھیں تعمیر میں تو دیوار اوپر بڑھتی جاتی ہے نا, تو پھر آج کل کیا وہ سیڑھی لگاتے ہیں کے اوپر چڑھ کر پھر اس کو اونچا کرتے ہیں اور تعمیر کرتے ہیں. مگر یہ پتھر ایسا تھا کہ سبحان اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کرتے تھے. دیوار اونچی ہوتی تھی, پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان اس میں موجود ہیں. اور طویل زمانہ گزر گیا, کثرت سے ہاتھ لگے, لیکن اب بھی اس کے نشان باقی ہیں. مقامی ابراہیم میں اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں. مقامی ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے مضبوط دلائل ہیں کہ ان کا مبارک قدم کا اثر اب تک ظاہر ہے. سبحان اللہ. اور اس میں اللہ کی نشانی کیا ہے؟ پتھر کے اندر جب پیر رکھا جاتا ہے تو وہ دھنستا تھوڑی ہے, مگر ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم پڑے تو وہ نرم ہو گیا اور وہاں پر آپ کے مبارک قدموں کا نشان بن گیا. سبحان اللہ. کیا شان ہے. کہا جاتا ہے کہ مکے میں بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام پہنچے, تو آپ سواری سے نہیں اترے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بہو تھیں, وہ یہ پتھر اٹھا کر لائیں اور اس کے دائیں طرف اس پتھر کو رکھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قدم اس پتھر پر رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارک سر کو دھویا گیا. اللہ اکبر. اللہ کریم نے شان ابراہیم کی اہمیت کو اور واضح کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور اے مسلمانوں, تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو. سبحان اللہ. جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جاتے ہیں وہ تعظیم والی جگہ ہو جاتی. جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے مقام ابراہیم پر نماز ادا نہیں کی جاتی تھی. ایک دن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا, مقام ابراہیم کے پاس لا کر فرمایا, عمر یہ مقام ابراہیم ہے. عرض کی یا رسول اللہ, کیا ہم یہاں نماز ادا کر لیا کریں؟ فرمایا مجھے اللہ پاک کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا. پھر اس دن کا سورج بھی غروب نہ ہوا تھا
کہ اللہ پاک نے فاروق اعظم کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی اور قیامت تک کے مسلمانوں کو آرڈر کر دیا کہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اب پتھر کو نسبت ہوئی نبی سے تو وہ عظمت والا ہو گیا، تو جن پاکیزہ عورتوں کو میرے نبی سے نسبت ہوئی کہ وہ ان کی زوجیت میں آئی میرے نبی کی، تو ساری امت کی وہ مائیں ہو گئیں، اور جو رسول پاک کی اولاد ہے وہ اہل بیت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن اقدس تھام لیا، نسبت حاصل کی، تو سبحان اللہ انہیں کائنات کا افضل ولی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ جی ہر صحابی ولی اللہ ہے، اور زمانے کے غوث قطب ابدال مل کر ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اتنا بلند مقام ہے صحابہ کا۔ مقام ابراہیم جو ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کے نشانات نہیں ہیں۔ پہلے عشاق اس کو ٹچ کرتے تھے، بوسے لیتے تھے، تو اس وجہ سے اب وہ کچھ نشانات مدھم ہوئے، تو خیر اب بھی اس کے نشانات کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور اس کو شاعر اللہ کہا گیا، اللہ کی نشانیاں کہا گیا۔ مکہ مکرمہ میں تاریخی مقامات ہیں، اور مکہ سبحان اللہ ایسا مبارک شہر ہے کہ جہاں کعبہ موجود ہے اور جس کی طرف ساری دنیا کے مسلمان رک کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیا بات ہے! اس میں دو مشہور پہاڑ ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ۔ اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ یہ دونوں پہاڑ جو ہیں مقدس، صفا اور مروہ جو ہیں، یہ کعبے کے مشرقی جانب واقع ہیں، اور سبحان اللہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب جہاں زمزم کا کنواں ہے، اللہ کے حکم سے وہاں رہائش اختیار کی تھی۔ اس وقت کیا تھا؟ یہ مقام سخت پتھریلی زمین کا تھا، ویران تھا، سبزہ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، کھانا پینا کچھ نہیں تھا۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کم سن تھے، پیاس لگی، جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے تاب ہو کر صفا مروہ دوڑ رہی ہیں، کیونکہ جو توشہ تھا، کھجوریں تھی، پانی تھا، وہ ختم ہو گیا جو ابراہیم علیہ السلام دے کر گئے تھے، تو 7 چکر لگائے، اللہ کی شان ہے۔ اور اب حج عمرہ کرنے والوں کو اب یہ حکم ہو گیا بھائی کہ صفا مروہ وہ اللہ کی نشانی بن گئے۔ کس طرح؟ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قدموں کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے نقشہ کھینچا، یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب حاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر پڑھی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر، عطش سے کرب و بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، مٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں، صفا مروہ پر ہر سو تلاش آب میں دوڑی، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑی، کبھی اس سمت جاتی
جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی یوں ہی بس ساتھ بار گئی پانی نہیں پایا چٹانیں سرخ پائی دشت شعلہ آفری پایا صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں کیونکہ اللہ کی نیک بندی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی والدہ کے مبارک قدم لگے ہیں سبحان اللہ تو صفا مروہ کی سعی حج میں شامل ہے عمرے میں شامل ہے تو صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے جیسے کعبہ ہے عرفات ہے مزدلفہ ہے تینوں جمرات ہیں جہاں شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں صفا مروہ ہے منی ہے مساجد ہے وہ شاعر زمانہ ہو جیسے رمضان کا مہینہ ہے حرمت والے مہینے ہیں عید الفطر ہے عید الاضحیٰ ہے یوم جمعہ ہے ایام تشریق ہے یا اور اسلامی علامتیں اذان اقامہ نماز باجمع نماز جمعہ نماز عیدین ختنہ یہ سب شاعر دین اسلام ہے اسلام کی نشانیاں ہیں اسلام کی علامتیں اور کعبے کی کیا شان ہے اس میں آب زمزم کا کنواں ہے مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے اور پتہ کتنے سال پرانا ہے یہ 5000 سال پرانا ہے زمزم شریف کا کنواں اور اس کنویں کے علماء نے کوئی 54 نام رکھے 54 نیمز ہیں اس کے کیونکہ شان بہت کیونکہ جس چیز کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے نام بھی بہت ہوتے ہیں مثلا اس کا نام برکہ مبارکہ برہ بشرا تکتم مکتومہ حرمیہ حفیرہ عبد المطلب راقدۃ جبرائیل وحزمۃ جبرائیل علیہ السلام الرواء زمزم زمازم سابق سالمہ سقایات الحاج سیدہ شراب الابرار طعام الابرار صافیہ طاہرہ طیبہ ظاہرہ عاصمہ کتنے نام علماء نے اس کے رکھے مبارک کنویں کے زمزم کا کنواں اور اللہ کی شان دیکھیے زمزم کے چشمے سے کنویں سے پر آر فی گھنٹہ 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جاتا ہے یہ کتنا پانی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے دنیا بھر میں 5000 سال سے اور مسجد الحرام سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانے میں ڈیلی 2 لاکھ گیلن آب زمزم اسٹور کیا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے کیونکہ آپ نے پانی کی پیاس میں جب مبارک ایڑیاں رگڑیں تو اللہ کریم نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا سبحان اللہ تو آپ نے اس کا نام زمزم کیوں رکھا گیا کہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ پانی نکل آیا ہے اور اب وہ پھیل رہا ہے تو آپ نے فرمایا زم زم ٹھہر ٹھہر تو اس کا نام ہی زمزم ہو گیا اور اس کو بھی نظم کیا کسی نے رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو پکارا حاجران نے کانپ کر اللہ سچے کو قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا ٹھٹک کر رہ گئی ایک اور نظارہ نظر آیا قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا زمین پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی
ناچاری ہوا تھا چشمہ آب سر تو شیریں کا وہاں جاری یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے چاہے زمزم یعنی زمزم ویل اور اس کو بیر اسماعیل بھی کہتے ہیں اور زمزم شریف کی فضیلتیں اتنی علماء نے لکھی ہیں سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آب زمزم ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے شفا کی غرض سے پیے تو شفا ملے گی پناہ حاصل کرنے کے لیے پیو گے پناہ ملے گی پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو پیاس بجھائی جائے گی اور دعا حدیثوں میں زمزم پینے کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء اے اللہ پاک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم کشادہ رزق ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں حدیث میں زمین میں سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمزم بطور کھانا غذا اور بیماری کے لیے شفا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آب زمزم کو برتنوں میں ڈال دیتے اسے مریضوں پر چھڑکا کرتے مریضوں کو پلایا کرتے اور یاد رکھیے زمزم کو دیکھنا گناہوں کو مٹاتا ہے زمزم شریف کو دیکھنا آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے یہ کیا شان ہے اس کی جو اپنے سر پر زمزم شریف لگائے نا اس کو ذلت سے پناہ مل جائے گی اور وہاں حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والے سر پر اپنے زمزم شریف ڈالتے ہیں سبحان اللہ اللہ کریم مکہ مکرمہ کی بہاریں نصیب فرمائے اور وہاں جا کر زمزم پینا نصیب فرمائے میں مکے میں جا کر کروں گا طواف نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا انشاءاللہ الکریم اللہ کریم حج و زیارت مکہ و مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امن والا شہر قرآن کا ام القرآن آئی ہے قرآن میں اس کی شان دیکھو جا بجا قرآن اور مکے کی شان